اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا الاشعث عن الاسود بن یزید عن عائشہ قالت سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الجدر امن البیت ہوا قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شان بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء او يمنعوا من شاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی کتاب التمنی کی جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الجدر، میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے دیوار کے بارے میں پوچھا، امن البیت ہوا، کیا وہ کعبہ شریف کا حصہ ہے؟ قال نعم، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کعبہ شریف کی تصویر جب آپ دیکھیں گے نا تو کعبے کی تصویر کے پاس، کعبے کے پاس ایک چھوٹی سی دیوار ہے جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ حتیم بولیں یا حتیم کعبہ بولیں۔ وہ دیوار جو ہے، وہ اس دیوار کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم علیہ السلام سے پوچھا کیا سیدہ عائشہ نے کہ امن البیت، کہ وہ دیوار کا جو اندرونی حصہ ہے، وہ دیوار اور وہ باؤنڈری کے اندر کا جو حصہ ہے، کیا وہ کعبہ شریف ہے؟ کیا وہ کعبے کا حصہ ہے؟ سیدہ عائشہ نے حضور سے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، باؤنڈری کے اندر کا جو حصہ ہے جس کو حتیم بولتے ہیں وہ کعبے کا حصہ ہے، کعبہ ہی ہے وہ۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرمایا ہاں تو پھر سیدہ عائشہ نے دوسرا سوال کیا، فما لهم لم يدخلوه في البيت، دوسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ پھر جب وہ کعبہ ہے تو اسے کعبے میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ کعبے میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ الگ کیوں اس کو رکھا گیا ہے؟ دوسرا سوال سیدہ عائشہ نے یہ کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قومک، بے شک تمہاری قوم قصرت بہم النفقۃ، ان کا خرچہ کم ہو گیا تھا، پیسہ کم ہو گیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو آقا نے جواب دیا کہ تمہاری قوم جب کعبے کی تعمیر کر رہی تھی نا، تو تعمیر جب کعبے کی ہو رہی تھی تو انہوں نے جو کعبے کی تعمیر کے لیے پیسہ جمع کیا تھا وہ پیسے کم ہو گئے تھے، اور پیسہ کم اس لیے ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ عرب کے لوگوں کے پاس ان دنوں پیسہ نہیں تھا، دولت بہت تھی، پیسے بہت تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا، انہوں نے یہ ایک کرائٹیریا بنایا تھا کہ ہم صرف وہی پیسہ خرچ کریں گے جو حلال ہوگا، جو ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، جو ہم نے درست طریقے سے کمایا ہے، صرف وہی خرچ کریں گے۔ جبکہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے پہلے کی بات ہے، بعثت سے پہلے، حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، لیکن پھر بھی عرب کے لوگوں میں ایک بات تھی کہ کچھ درست ہے کچھ غلط ہے، اگرچہ غلط طریقے سے بھی پیسے کماتے تھے، صحیح طریقے سے بھی کماتے، لیکن ان کے یہاں پھر بھی ایک بات تھی کہ یہ حلال پیسہ، یہ حرام پیسہ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اتنی تمیز، اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اب یہ کہ ہوا یہ کہ حضور نے جب انہوں نے یہ طے کیا کہ صرف حلال پیسہ ہی خرچ کریں گے نا تو پیسہ کم جمع ہوا،
اور کم پیسہ جب جمع ہوا تو فرق یہ پڑا کہ جب تعمیر ہونے لگی تو جب پیسے کی کمی سمجھ میں آئی تو انہوں نے کعبے کا پورا ایریا جو ہے اس پر تعمیر نہیں کیا. کعبے کا جو پورا ایریا ہے اس پر دیواریں کھڑی نہیں کری, تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی, اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی تو تعمیر چھوٹی ہو گئی. جب تعمیر چھوٹی ہو گئی تو خرچہ کم ہو گیا, اور خرچہ کم ہو گیا تو کم پیسے میں وہ جو تعمیر تھی وہ پوری ہو گئی, اور تھوڑا سا حصہ اس کا چھوڑ دیا. وہ جو چھوڑ دیے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے. بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں حج و عمرہ والے کہ جن کو ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے, حتیم کے اندر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہو پاتا ایسا, وہ گارڈز وغیرہ کھڑے رہتے ہیں تو اندر جانے نہیں دیتے, لیکن ایک تعداد ہے جن کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اندر جاتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں. اور جب حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں نا, جنہوں نے حتیم کے اندر نماز پڑھا تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ کعبے کے اندر نماز پڑھا. کہاں نماز پڑھا؟ کعبے کے اندر. حتیم کے اندر مطلب کعبے کے اندر. کبھی اگر حج و عمرہ جانے کی سعادت ملے تو یہ فراق میں رہنا چاہیے, یا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ہو جائے کہ میں حتیم کے اندر نماز پڑھ لوں. اگر یہ موقع نصیب ہو گیا کہ آپ حتیم کے اندر پڑھ لیے تو آپ کریں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے کعبے کے اندر الحمدللہ نماز پڑھا ہے. سیدہ عائشہ نے پوچھا, حضور نے جواب دیا. دوسرا سوال سیدہ عائشہ نے یہ کیا, یا رسول اللہ فما شان و بابہ مرتفعن, یا رسول اللہ اس کے کعبے کا دروازہ اتنا بلند کیوں ہے؟ دروازہ تو ہوتا ہے اندر داخل ہونے کے لیے, اور انہوں نے دروازہ قد آدم سے اونچا کر رکھا ہے. داخل ہونا کیا, لوگ تو لمبے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کے کعبے کی چوکھٹ کو چھوتے ہیں. دروازہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, دروازہ تو زمین سے ہوتا ہے, لوگ جائیں آئیں. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ دروازہ اتنا اوپر کیوں کر رکھا ہے ان لوگوں نے؟ تو حضور کا جواب سنیے. حضور فرماتے قال فعل ذاک قوموں کے, حضور نے فرمایا تمہاری قوم نے ایسا کیا ہے, یہ تمہاری قوم جو قریش ہے نا, انہوں نے ایسا کیا ہے. کیوں ایسا کیا ہے؟ کہ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا, جس کو چاہیں یہ داخل ہونے دیں, جس کو چاہیں روک دیں. جب دروازہ جب اونچائی میں ہے تو پھر ہوگا یہ کہ سب اس کے اندر تو داخل ہو نہیں پائیں گے. جب سب داخل نہیں ہو پائیں گے, جو داخل ہونے لگے گا یا ہونا چاہے گا اس کے لیے ایک سیڑھی کی حاجت ہوگی. جب سیڑھی کی حاجت ہوگی تو سیڑھی ہوگی ہمارے پاس, جن کو ہم دیں گے وہ سیڑھی سے اوپر جائیں گے, جن کو نہیں دیں گے یا جن کو داخل نہیں ہونے دیں گے اس کو سیڑھیاں نہیں دیں گے. تو قوم نے آپ کی اپنی ایک کنٹرول رکھنے کے لیے کہ ہم جس کو چاہیں گے وہ داخل ہوگا, جس کو نہیں چاہیں گے وہ داخل نہیں ہوگا. اور حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا یہ سیدہ عائشہ کے دونوں سوالوں کے جواب کے بعد کہ لولا ان قوم کے حدیث عہدہم, عائشہ تمہاری قوم اگر نئے نئے مسلمان نہیں ہوتی نا تو میں کرتا یہ کہ, اور جاہلیت بھی ان کی قریب نہ ہوتی تو فاخاف ان تنکر قلوبہم, اور میں اس کا بھی اگر ڈر نہیں ہوتا کہ قوم جو ہے ان کا دل جو ہے, قوم کے دل منکر ہو جائیں گے, دل ان کے پھر جائیں گے, اگر اس کا ڈر نہیں ہوتا تو ان ادخل الجدر فی البیت, تو میں اس دیوار کو کعبے میں داخل کر دیتا, یعنی کعبے کی تعمیر دوبارہ کرتا اور دوبارہ کر کے اس کو حتیم کو بھی کعبے کے میں شامل کر کے اس کی دیوار بھی بلند کرتا. وَأَنْ أَلْصِقَ بَابَهُ فِي الْأَرْضِ, اور اس کا دروازہ جو ہے وہ زمین سے لگا دیتا. حضور نے اس تمنا کا اظہار کیا. تمنا کا بیان چل رہا ہے نا, تو تمنا میں حضور کی ایک تمنا یہ بھی تھی کہ کعبے کی جو حتیم ہے اس میں بھی دیوار کھڑی کر کے میں کعبے کو جتنا ہے اتنا ہی بنا دوں, اور دوسرا کعبے کے دروازے کو نیچے کر دوں زمین سے لگا کر کے, تاکہ جانے آنے والے آرام سے داخل ہو پائیں اور باہر آ پائیں. حضور نے تمنا کا اظہار کیا تھا, لیکن یہ کہ تمنا کا اظہار کیا تھا لیکن ڈر یہ تھا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہیں, کعبے کے ساتھ میں یہ کروں گا تو ان کا دماغ ادھر ادھر نہ ہو جائے, اور ابھی یہ جاہلیت سے آئے ہیں اور ابھی یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ان کا دل بگڑ نہ جائے, ان کے دل میں کچھ عجیب غریب بات نہ آ جائے, تو اس لیے اس کو میں چھیڑ نہیں رہا ہوں, ورنہ میری تمنا ہے کہ اس میں تبدیلی کرتا. حضور اکرم علیہ السلام نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا, اور حضور کی خواہش پر بعد میں اس کی تعمیر ہوئی بھی تھی. جیسا حضور نے خواہش کیا تھا نا ویسی تعمیر ہوئی بھی تھی, لیکن پھر اس کے بعد کسی نے اس کی تعمیر چھوٹی کر کے ابھی جو تعمیر ہے اس پر اس کو کر دیا تھا. کعبے کی تعمیر کی بات ہوئی تو ایک دو بار اس پر بات تو ہوئی ہے, لیکن یاد دہانی کے لیے اور ٹاپک چونکہ اچھا ہے اس پر میں کچھ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کعبے شریف کی جو تعمیر ہے نا وہ کتنے بار ہوئی اور کیسے اس کی تعمیر ہوئی, مختصر میں اس کو سنیے. کعبے کی جو سب سے پہلی تعمیر ہے وہ کنہوں نے کیا تھا؟ فرشتوں نے. سب سے پہلی تعمیر کعبے کی, سب سے پہلے کعبہ جو بنایا تھا اسی جگہ پر اسی بنیاد پر کیسا بنایا تھا دیکھیے.
کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے موتیوں سے کیا تھا، الحمدللہ، موتیوں سے، کیا خوبصورت تعمیر رہی ہوگی، موتیوں سے تعمیر کیے تھے۔ اور آدم علیہ السلام کی بنیاد پر حضرت جبریل علیہ السلام نے نشان لگایا اور اپنا پر مار کر تحت الثری تک بنیاد قائم کی۔ جہاں پر ابھی کعبہ شریف ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور جہاں تعمیر تھی، جہاں جو بنیاد تھی، اس بنیاد پر جبریل نے اپنا پر مارا۔ جبریل کا پر کہا جاتا ہے اتنا مضبوط ہے کہ جبریل چاہے تو ایک پر زمین پہ داخل کریں، پوری دنیا کو الٹ کر کے پلٹ دیں، اٹھا کے پٹک دیں، پوری دنیا کو، پوری زمین کو اٹھائیں اور اٹھا کے پٹک دیں۔ اتنی طاقت جبریل علیہ السلام کے پروں میں ہے۔ جب اتنے طاقتور پر ہیں جبریل علیہ السلام کے، تو جبریل علیہ السلام نے جو کعبے کی تعمیر کی باری آئی نا، تو اپنا پر زمین پر مارا۔ جب زمین پر مارا تو ساتوں زمین کے نیچے تک کعبے کی بنیاد قائم ہو گئی، گڈھے کھد گئے۔ ہمارے لوگ گڈھے کھودتے نا، جے سی بی لایا، مزدور لایا تو بنیاد کھودے، گڈھے کھودے، تو گڈھے ہمارے یہاں صرف کھمبوں کے لیے کھودتے ہیں، لیکن کعبے کی تعمیر کے لیے جو گڈھے کھدائی ہوئے نا، تو پورے گڈھے ہوئے، کوئی ایک جگہ نہیں، کھمبا نہیں بنانا ہے، پوری دیوار کو ہی نیچے سے بنانا تھا۔ تو پوری دیوار کی کھدائی ہو گئی، وہ بھی کہاں تک؟ ساتوں زمین کے نیچے تک، جس کو تحت الثری کہتے ہیں۔ لوگ 20 فٹ، 30 فٹ، 10 فٹ، 15 فٹ اپنے اپنے حساب سے کھودتے ہیں، لیکن کعبے کی تعمیر کی جو دیوار کی بنیاد ہے وہ ساتوں زمین کے نیچے تک ہے، تحت الثری تک ہے۔ جب ساتوں زمین تک اس کو کھدائی ہو گئی نا ایک پر مار کر کے، اور جب وہ ہو گیا تو اب اس کو بھرنا تھا پتھروں سے، تو پتھر کہاں سے آئے؟ اس میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہیرا کو اور کوہ زیتا کے پتھر فرشتوں نے اٹھا کر کے لائے، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر میں 3 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے۔ یعنی پتھر اٹھا کے لائے، جو پتھروں کے نام ہوئے وہ تو نیچے رکھے، جو پہاڑوں کے نام ابھی لیا میں نے، ان پہاڑوں کے پتھر اٹھا کر بنیاد میں رکھے، اور جب دیوار کی باری آئی تو کوہ ابو قبیس، کوہ ہیرا اور کوہ ورقان نامی جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے پتھر سے دیوار کھڑی کری۔ اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ابتدا ذی قعدہ کی 1 تاریخ کو ہوئی اور 25 ذی قعدہ کو مکمل بھی ہو گئی۔ ذی قعدہ مطلب وہ بقرعید سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے، بقرعید کا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے، اس سے پہلے جو مہینہ ہے وہ ذی قعدہ کا۔ ذی قعدہ کی 1 تاریخ کو شروع ہوئی تھی تعمیر، 25 کو پوری ہو گئی۔ یعنی 25 دن میں فرشتوں نے کعبے کی مکمل تعمیر، وہ تعمیر جس کی بنیاد ساتوں زمین کے نیچے تک تھی، 25 دن میں فرشتوں نے پوری تعمیر کر دیا تھا، الحمدللہ۔ کعبے کی یہ تعمیر تو فرشتوں نے کی۔ اب آئیے انسانوں نے کتنی تعمیر کی ان کی۔ کعبہ معظمہ کو انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، فرشتوں کی بنیاد پر ہی، جہاں فرشتوں نے بنیاد ڈالی تھی اسی جگہ، اسی بنیاد پر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا نا، وہ عمارت نوح علیہ السلام کی طوفان تک قائم رہی۔ کب تک رہی؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سیلاب آیا تھا، بہت بڑا سیلاب تھا، جس میں ساری زمین پانی کے نیچے تھی، ساری زمین پانی کے نیچے تھی، پانی کے اوپر کچھ بھی زمین کا کہیں کا حصہ نہیں تھا، اتنا بڑا سیلاب تھا وہ۔ اس سیلاب میں بہت سارے جیو جنتو ختم ہوئے، بہت سارے جاندار چیزیں ختم ہوئی، بہت ساری تباہیاں ہوئیں۔ وہی صرف بچے جو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں لے رکھا تھا، بہت تفصیلات ہیں اس کی۔ تو جب تک وہ طوفان نہیں آیا تھا نا، تب تک وہ کعبے کی تعمیر باقی تھی۔ جب طوفان آیا تو کعبے کی تعمیر بھی اس میں یا تو اٹھا لی گئی یا پھر پانی میں خراب ہو گئی۔ اب وہ تب تک تو رہی، جب طوفان میں وہ تعمیر ختم ہو گئی، مگر حجر اسود کو جبریل علیہ السلام نے جبل ابو قبیس، جو کعبہ شریف کے قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں پر اس پتھر کو رکھ دیا تھا۔ یعنی اس سیلاب میں عمارت تو خراب ہو گئی تھی، لیکن حجر اسود جو ہے یہ جبل ابو قبیس میں جبریل علیہ السلام نے چھپا کے رکھا تھا۔ اور طوفان کے ختم ہونے کے بعد کعبہ مکرمہ کے مقام پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا، اللہ کی طرف سے نشانی کے طور پر۔ جہاں کعبہ تھا، لال رنگ کا ایک ٹیلا وہاں پر نمودار ہوا۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی تعمیر تھی جو نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی۔ اس کے بعد دوسری تعمیر کب ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے بیٹوں نے چند پتھر جمع کر کے مکان تیار کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے چند پتھروں سے اس تعمیر کو بنایا تھا۔ تیسری تعمیر
انہی بنیادوں پر جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا تھا، فرشتوں کی بنیاد ہی چلی رہی ہے، انہی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ شریف کی تعمیر کیا تھا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے وہ پتھر ابھی تک موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جہاں پر آپ طواف کرتے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا، وہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کا جو پنجرہ ہے، اس پنجرے کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کی قدم کا عکس ہے، قدم کا نشان ہے۔ اور وہ پتھر، یہ وہ خوش نصیب پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے تھے۔ وہ بڑا کمال کا پتھر ہے وہ، کہ جب دیوار اونچی ہوئی نا تو وہ پتھر بھی ہوا میں ہوتا تھا، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی وہ پتھر بھی ہوا میں ہوتا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اور اونچی جگہ یا اونچی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا یہ مقام حضور اکرم کے زمانہ اقدس میں کعبہ مکرمہ کے متصل تھا۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے حضور کے زمانے میں کعبے سے لگا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق کے دور میں بھی وہیں رہا، لیکن عمر فاروق اعظم نے تنگی مطاف کی وجہ سے، یعنی طواف کرنے میں تنگی ہو رہی تھی، تو وہاں سے اٹھوا کر اس کی پہلی جگہ پر رکھوا دیا، جب سے آج تک اسی جگہ پر ہے جہاں پر آج ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے سے ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو رکن شرقی میں رکھ دیا۔ جس دیوار پر حجر اسود ہے اس کو رکن شرقی کہتے ہیں، جس کونے کو، اس کو رکن شرقی کہتے ہیں۔ چاروں کونوں کا نام ہے الگ الگ، کعبہ شریف کے جو چاروں کونے ہیں سب کا نام الگ الگ ہے۔ یہ 3 تعمیر ہو گئی۔ چوتھی تعمیر، ایک پہاڑی کے نالا کے پانی کی وجہ سے وہ عمارت بھی گر گئی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بارش ایک بار آ کے جمع ہو گئی، وہ تعمیر بھی گر گئی۔ وہ پھر اس کے بعد کس نے بنایا؟ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی جرہم، جو حضرت ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے تو جو قبیلہ آیا تھا حضرت ہاجرہ کے پاس، قبیلہ بنی جرہم کا، وہ قبیلہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد اپنی تعمیر کیا تھا۔ 5ویں تعمیر کب ہوئی؟ وہ عمارت بھی جب گر گئی تو قوم عمالیق کے ایک قبیلہ نے ایک نئی تعمیر اس میں کیا تھا۔ اور 5ویں اور 6ٹھی تعمیر قصی بن کلاب، یہ حضور کے پرداداؤں میں آتے ہیں، قصی بن کلاب، انہوں نے بنایا اور اس پر کالا غلاف چڑھایا۔ قصی بن کلاب نے تعمیر بھی کیا اور اس میں کالے کلر کا غلاف بھی چڑھایا۔ یہ عمارت حضور کی 10-12 برس کی عمر تک قائم رہی۔ قصی بن کلاب نے جو بنایا تھا وہ حضور کے 10 سال کی عمر ہونے تک وہ الحمدللہ قائم رہی۔ اس وقت ایک عورت پردہ کے پاس کھڑی ہوئی بخور جلا رہی تھی کہ پردہ میں آگ لگی اور وہ تمام عمارت بھی جل گئی۔ حضور کے پردادا جو بنائے تھے وہ کوئی عورت وہاں کوئی بخور، یعنی جو آج لوبان ہوتا ہے نا، لوبان کی جیسا بخور جو ہے نا عرب شریف میں آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، لوبانی جیسا ہے، اس میں بھی خوشبو ہی آتی ہے دھواں کے ساتھ، وہ جلا رہی تھی کعبے کے پاس۔ یہ جو لوبان کرتے ہیں نا کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، لوبان کرنا چاہیے، گھروں میں کرنا چاہیے، یہ الحمدللہ برسوں سے چلے آ رہا ہے۔ لوبان کی دھواں سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لوبان کے دھواں میں عجیب برکتیں اللہ نے رکھی ہے، یہ مطلب آئے دن اپنے گھروں میں کرتے رہنا چاہیے، کس کی کافی برکتیں ہیں۔ کعبہ شریف میں کب کی بات ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپنے کی بات ہے، تب ایک عورت جو ہے بخور، یہی لوبان کی طرح کوئی چیز غلاف کے پاس وہ جلا رہی تھی تو وہ آگ لگ گئی، غلاف میں آگ لگی تو دیواروں میں بھی لگی، پھر کعبہ شریف میں بھی آگ لگ گئی، کعبے میں بھی آگ لگی، اور جب کعبے میں بھی آگ لگی تو سب کچھ، ساری عمارت جل گئی تو 7ویں تعمیر کی بات آئی۔ تو 7ویں تعمیر کس نے کیا؟ قریش نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور وہی صورت حضرت عمر فاروق کے زمانہ تک قائم رہی۔ قریش نے بنایا، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے چھوٹا کر دیا تھا، اور یعنی دائرہ مطافی حد حرم تھا، اور آمد و رفت باب بنی شیبہ سے ہوتی تھی، جسے اب باب السلام کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے مطاف کے آس پاس کے مکان لوگوں سے لے کر صحن بڑھایا اور اس کے آس پاس قد آدم کے برابر دیوار کھڑی کر دی، اور حضرت عثمان بن عفان نے اپنی خلافت کے زمانے میں اور مکان خرید کر اور صحن کو اور بھی کشادہ کیا۔ آج جو اتنا بڑا ہے نا، پہلے لوگوں کے مکان ہوتے تھے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، اور مسجد حرام جو بنا ہے گولائی میں چاروں طرف، وہاں پہلے صحابہ کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کچھ گھر خریدا، اس میں شامل کیا، حضرت عثمان غنی نے شامل کیا، اس طرح شامل کرتے کرتے گھروں کو دور کر کے مسجد حرام الحمدللہ وہاں تعمیر کی گئی ہے، اور یہ کشادہ ہوتا رہا۔ 8ویں تعمیر کب ہوئی؟ جب حضور نے وہ تمنا کا اظہار کیا تھا نا کہ دیوار نیچے ہو جائے، حتیم کعبے میں شامل کریں،
تو عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور کی تمنا کو پوری کیا تھا حضور کے وصال کے بعد۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے زمانے میں بدستور قدیم خانہ کعبہ کو بنایا، حتیم کی زمین کو اندر لیا اور دروازے زمین کے برابر کر کے اس کو بنائے، اور یہ 27 رجب 64 ہجری کو یہ عمارت تیار ہو چکی، اور حرم کے آس پاس مکان خرید کر کے انہوں نے بھی مسجد حرام میں شامل کیا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کا دور ہوا۔ اس کے بعد بنی امیہ کا دور ہوا، اور حجاج بن یوسف کے نائب عبد الملک بن مروان نے عبداللہ ابن زبیر کی عمارت کو ناپسند کرتے ہوئے اس کو گرایا اور دوبارہ قریش کے طرز پر بنا دیا، اور مشرق کی طرف ایک دروازہ رکھا، اندر سے قد آدم بھر کے دروازہ کو اونچا کر دیا، اور چھت اور کیوار ساج کی لکڑی کے بنائے، ساج کی لکڑی کے دیوار بھی بنائی اور اس کے دروازے بھی بنائے، اور حتیم کی زمین کو پھر انہوں نے باہر کر دیا۔ یہ تعمیر 74 ہجری میں ہوئی۔ پھر ولید بن عبد الملک نے صحن کو بڑھایا اور 169 ہجری میں اس کی تعمیر ختم ہوئی۔ پھر معتضد عباسی نے صحن کو بڑھایا اور محلہ دار الندوہ کو حرم میں داخل کر کے ایک دروازہ قائم کیا جس کا نام باب الزیارہ رکھا۔ چنانچہ یہ تعمیر حجاج بن یوسف کے عہد سے سلطان مراد خان بن احمد خان کے زمانے تک قائم رہی۔ سلطان مراد خان اول کے زمانے میں باب ابراہیم کے قریب ایک رباط میں آگ لگ گئی اور سارا حرم جل گیا، تو سلطان نے پھر سے اس کو تعمیر کرایا اور اس گوشہ کے جس میں حجر اسود ہے حجاج بن یوسف کی بنیاد کے مطابق بنا دیا، فرش اور دیواروں میں سنگ مرمر لگایا اور دیواروں پر آیت قرآنی خشخط لکھوایا، اور کعبے کے اندر مکہ مکرمہ کے 2 ستون صندل کے بہت موٹے خوبصورت بیل بوٹے سے منقش کرا کے لگوا دیے، اور دونوں کی طرف کی دیوار عرضی تک چوڑائی تک اور دونوں صندل کے ستونوں پر ہوتا ہوا ایک چاندی کا لٹھا ڈھلا ہوا رکھا جو 2 فٹ گول تھا، اور اس میں بہت موٹی موٹی چاندی کی زنجیریں لٹکا دی تھی جن میں سونے کے ظروف اور مثل عود سوز اور روشنی کے لٹکے تھے۔ ساج کی لکڑی کے کیواروں پر چاندی کے پترے چاندی کے کیلوں سے جڑے ہوئے تھے، اور سب پر سونے کا ملمہ تھا، اور چھت پر ایک پرنالہ گز بھر لمبا ایک بالش چوڑا سونے کا لگا ہوا تھا جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ کعبے کی چھت پر جو پرنالہ لگا ہے نا اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، اور میزاب رحمت جو گرتا ہے وہ حتیم میں گرتا ہے۔ کبھی بارش ہو جائے، الحمدللہ آپ حرم میں ہو اور بارش ہو جائے نا، موقع تلاش کے اگر حتیم کے اندر چلے گئے اور میزاب رحمت کے پانی سے نہانے کا موقع ملا تو الحمدللہ ماشاءاللہ حتیم کے اندر ہے وہ۔ اچھا، وہ جو میزاب رحمت جو لگا ہے نا وہ کہا جاتا ہے وہ مدینے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کعبے میں جہاں میزاب رحمت لگا اسی طرف مدینہ ہے۔ یہ عاشقوں نے ایک بات کی کہ میزاب رحمت مطلب کعبہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ مدینہ اس طرف ہے، یہاں سے فارغ ہو گئے تو مدینے چلے جاؤ الحمدللہ۔ تو یہ میزاب رحمت کہتے ہیں، اور قرآنی آیات بھی اس کے بارے میں بہت ساری آئی ہیں۔ تو اس طریقے سے کعبے کی جو تعمیر ہے نا الحمدللہ ہوتے ہوئے آئی، اور آج تک یہ تعمیر وہ جو اونچی والی دیوار بھی اونچی، اس کے بعد حتیم بھی باہر، وہ آج تک وہ تعمیر بنی ہے۔ بعض لوگوں نے پھر کوشش کیا تھا، امام مالک کے زمانے میں ایک خلیفہ نے کہا تھا کہ میں دوبارہ تعمیر کر دوں حضور کی تعمیر پر، یعنی حتیم کو شامل کر دوں، دیوار بھی نیچے کر دوں، تو امام مالک نے فرمایا تھا نہیں ایسا نہ کرو، یہ کعبے کو تو ہر بادشاہ اگر ایسا ہی کچھ کرتا رہے گا نا، کمی بیشی کرتا رہے گا تو مذاق بن جائے گا، کعبے کا احترام باقی رہنا چاہیے، ہر آدمی اس پہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس لیے اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو۔ تو تقریباً 1200-1300 سال سے ویسے ہی ہے، 1200-1300 سال سے ابھی جو تعمیر ہے لکڑیوں کی الحمدللہ وہ تعمیر سلامت ہے الحمدللہ۔ کعبے کی دیواروں میں زیادہ تر لکڑیوں کا استعمال ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یہ کعبے کی تعمیر اس انداز میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کعبے کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات اس میں حدیث پاک میں آئی، اور اس میں سہو سجدہ سہو کا جو مسئلہ ہے نا وہ واضح ہوگا، اس توجہ سے اس حدیث پاک کو سنیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام انصرف من اثنین، 4 رکعت والی نماز کی تھی، ظہر عصر یا عشاء کی نماز تھی، اور 4 رکعت والی نماز میں نبی کریم علیہ السلام 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیے، 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیے، بلکہ جبکہ تھی 4 رکعت والی نماز۔ جب 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے نا، فقال له ذو الیدین اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا، کتنے با ادب صحابہ تھے،
جب 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے نا تو صحابہ نے کیا کہا؟ دیکھیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز گھٹا دی گئی ہے یا آپ سے بھول ہو گئی ہے نا؟ آج کا کوئی بندہ بے باک ہوتا ہے نا، آج کل ایسے ایسے لوگ ہیں کہ نبی کی تعظیم کرو تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. لوگ بولتے ہیں نبی کی تعظیم کرو، کیا خدا سے ملا رہے اس کو؟ خدا بھی کوئی ایسی چیز ہے کسی کو بڑھا کے ملا دو اس کو؟ ہمارا خدا اتنا کمزور نہیں کہ کسی کو بڑھا کے آپ خدا کے برابر کر دو. خدا خدا ہے، خالق خالق ہے، مالک مالک ہے. کوئی مخلوق کو خالق کے برابر کیسے کر دے گا؟ بہرحال نبی کی تعظیم دیکھیں صحابہ کی زبانی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز گھٹا دی گئی یا آپ سے بھول ہو گئی کہ آپ 4 رکعت نماز میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے؟ آج کا بے باک ہوتا تو بولے حضور آپ تو بھول گئے، آپ کو یاد نہیں رہا 4 رکعت نماز ہے. نہیں، پہلا جملہ صحابی کا یہ ہے، کہتے ہیں اقصرت الصلاۃ، کیا نماز گھٹا دی گئی؟ یعنی 4 رکعت فرض تھی، کیا 2 رکعت ہو گئی؟ یعنی نبی نے 2 رکعت پڑھا تو صحابہ پہلے تو یہ سوچے کہ نماز ہی گھٹا دی گئی، 4 کی جگہ 2 ہو گئی، یا آپ سے بھول ہو گئی. تو آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے، میں 2 رکعت میں سلام پھیر دیا ہوں؟ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے 2 ہی رکعت میں سلام پھیر دیے ہیں. فقام رسول اللہ کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے بھی ہو گئے. فصلی رکعتین، 2 رکعت اور پڑھایا آخری. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. ثم کبرا، پھر تکبیر کیا. ثم سجدہ مثل سجودہ، پھر سجدہ سہو کیا، اور اطولا، اور لمبا سجدہ کیا. ثم رفع، پھر سر اٹھایا. ثم کبرا، پھر تکبیر پڑھے. فسجدہ مثل سجودہ، پھر پہلے کی سجدے کی طرح سجدہ کیا. پھر آپ نے سر اٹھایا، یعنی 2 سجدہ سہو کیا. کیا ہوا؟ پوری بات سنیے آپ. 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، صحابہ نے یاد دلایا تو حضور فوراً کھڑے ہو گئے اور بقیہ 2 ہی رکعت پڑھی، اور بقیہ 2 رکعت مکمل کر کے 4 ہو گئی. پہلے 2 پڑھی تھی، 2 اب پڑھی، 4 ہو گئی. اور چوتھی رکعت میں جب آپ حضور بیٹھے نا تو سجدہ سہو کیا سلام پھیرنے کے بعد، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کیا. اب آپ غور کریں، 2 رکعت کے بعد حضور نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام اکثر گھوم کر بیٹھ جاتے تھے، یا تو گھوم کر پورا بیٹھ جاتے تھے یا ایک طرف بیٹھ جاتے تھے. مطلب کعبے کی طرف رخ نماز سلام پھیرنے کے بعد حضور کا نہیں رہتا تھا. یہاں یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا. تو حضور جیسے گھومے تو صحابہ نے یاد بھی دلایا، اور حضور نے گفتگو بھی کیا، پوچھا بھی نا دوسرے لوگوں سے، تصدیق بھی کیا کہ واقعی میں بھول ہوئی ہے. صحابہ نے کہا ہاں آپ نے 2 رکعت پڑھا. اتنی گفتگو ہوئی. اتنی گفتگو کے بعد بھی حضور نے نماز کو سرے سے شروع سے نہیں پڑھا. کہاں سے پڑھا؟ جو 2 رکعت پڑھ چکے تھے وہ پڑھ ہی چکے تھے. اتنی گفتگو کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے بقیہ 2 رکعت ہی پڑھی اور 4 کو ملایا. کیا آج بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ جی نہیں. اگر آپ سے کبھی بھول ہو جائے، ہم سے کبھی بھول ہو جائے تو یہ ہوگا کہ اگر گفتگو ہو گئی، اگر بات چیت ہو گئی، نماز کے باہر کی کوئی چیز ہو گئی، یا سینہ کعبے سے پھر گیا، سینہ کعبے سے پھر گیا، یا کوئی گفتگو ہو گئی تو وہ نماز ختم ہو گئی. آج کا کوئی بندہ اگر 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں سلام پھیر دیا اور کعبے سے اس کا سینہ پھر گیا یا لوگوں سے بات کر لیا تو وہ 2 رکعت ختم ہو گئی، وہ 2 رکعت باطل. اور جب 2 رکعت باطل تو پھر ان کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لیکن رسول کا کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ سینہ بھی کعبے سے پھر گیا، دنیاوی باتیں بھی ہو گئی. حضور نے تفتیش بھی کیا کتنی رکعت ہوئی، ایک نے بولا، آقا نے جواب دیا، پھر پوچھا، تصدیق کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد واپس گھومے اور آپ نے اپنی نماز پوری کی. آخر نبی کی نماز کیسے پوری ہو گئی؟ نبی کی نماز کیسے پوری ہوئی؟ دیکھیے نبی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جس طرف بھی گھوم جائے نا، کعبے کا معاملہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے. کعبے کا معاملہ وہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارا رخ کعبے کی طرف ہی ہونا. ورنہ نبی کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی جس طرح ہم آپ کے رسول ہیں ویسے کعبے کے بھی رسول ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ساری مخلوق کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، صرف انسانوں جنات کے نبی نہیں، جتنے مخلوق ہیں سارے مخلوق کے نبی بن کر حضور تشریف لائے. کعبہ بھی ایک مخلوق ہی ہے، کعبہ خدا نہیں ہے، کعبہ مخلوق ہے. اور کعبہ جب مخلوق ہے تو کعبے کی بھی رسول آقا کریم علیہ السلام ہے. تو آقا کا سینہ پھر بھی جائے پھر بھی آقا کی نماز نہیں کٹتی، بلکہ نماز ہی میں رہتے ہیں. یہاں تک کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک بار کسی صحابی کو آواز دیا اور صحابی نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نا تو جواب نہیں دیا اس نے. جب جواب نہیں دیا تھوڑی تاخیر ہو کر آئے. حضور نے فرمایا کیوں لیٹ ہو گئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا.
آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا قرآن پاک کہتا ہے کہ جب نبی بلائے تو تم نبی کے بلانے کو اپنے کسی عام آدمی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، نبی بلائے تو بلاوے پر آ جایا کرو، تم نے نہیں سنا قرآن کہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم آ بھی جاتے اور میرا کام کر بھی دیتے، نماز چھوڑ کے آ جاتے، نماز پڑھ رہے تھے اسی جگہ جب میری آواز پہنچی اسی جگہ نماز چھوڑ کے آ جاتے اور میرا کام کر دیتے، میں جو بولتا وہ کرتے، پھر واپس جاتے، تو نماز تم نے جہاں چھوڑ کے آئے تھے وہیں سے آگے بڑھاتے۔ جبکہ وہ صحابی ہوتے، وہ نبی نہیں ہوتے، لیکن حضور کا کام کر رہے ہوتے تو ان کا چہرہ کعبے سے کتنوں گھوم پھر کر کے کیوں نہ جائے، پھر بھی ان کی نماز وہیں سے آگے بڑھتی۔ جب صحابی حضور کا کام کرے تو یہ کمال ہے، تو حضور اکرم کا کمال کتنا ہوگا۔ تو یہ تو پیغمبر کا معاملہ ہوا۔ اچھا ہم آپ کا کیسا ہوگا؟ بہت باریک مسئلہ ہے سجدہ سہو کا، یہ دو سن لیجئے۔ اگر ہم آپ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں سلام پھیر دیے، یا 3 رکعت میں سلام پھیر دیے، یا 2 رکعت والی نماز میں 1 رکعت میں سلام پھیر دیے، یا سجدہ سہو کرنا تھا بھول گئے اور سلام پھیر دیے، ٹھیک ہے، نماز میں کمی ہے، نماز میں کچھ باقی ہے اور آپ نے سلام پھیر دیا، چاہے 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت میں، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں، یا نماز میں کوئی بھول ہوئی تھی، آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو نہیں کر کے سلام پھیر دیے۔ یہ 2 مسئلہ میں نے بتایا، ورنہ کل بات یہ ہے کہ نماز میں ابھی کچھ باقی ہے اور آپ نے سلام پھیر دیا ہے، تو آپ اس نماز کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد جب تک آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہے، جب تک سینہ، بھلے آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا ہو، آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہے تو آپ اس نماز کو بچا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز میں آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ 2 رکعت میں نے پھیر دیا، تو آپ کیا کریں؟ فوراً کھڑے ہو جائیں، بقیہ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت ہو گئی، اور 4تھی رکعت میں سجدہ سہو کریں، نماز آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یوں ہی سجدہ سہو باقی تھا، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تھا کہ سلام پھیر دیا، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا آپ کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا نہیں کیے، تو اب ٹھیک سے بیٹھ جائیں جب تک آپ کا سینہ کعبے سے نہیں پھرا ہے، ٹھیک سے نماز کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک، نہیں بیٹھے تو نماز کی طرح بیٹھ جائیں اور ایک طرف سلام پھیریں اور پھر سجدہ سہو کریں، پھر اتحیات پڑھ کر کے اپنی نماز مکمل کریں جب تک سینہ کعبے سے نہیں پھرا ہے۔ اور اگر آپ نے غلطی کیا، سینہ کعبے سے پھر گیا، یا کوئی دنیاوی بات آپ نے کر لی، نماز کے باہر کا جو کوئی کام ہے وہ کر لیا، کسی سے بات کر لیا، یا آپ نے سینہ ہی کعبے سے پھیر لیا، تب پھر ایسا ہوگا کہ اب آپ اس نماز کو وہیں سے آگے نہیں بڑھا سکتے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ بات اہم ہے، سمجھ، یہ اس کو یاد رکھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کرنا تھا نہیں کیا، دونوں طرف سلام پھیر دیے، یاد آیا ارے یار 4 رکعت نماز تھی، پھر 4 رکعت دوبارہ پڑھنا پڑے گا، جی نہیں، آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہے، آپ اسی نماز کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا بہت اہم مسئلہ سجدہ سہو کا یاد رکھیے گا، اگر آپ کبھی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جماعت میں شامل ہوئے، 1 رکعت یا 2 رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، پوری نماز آپ کے امام کے ساتھ ادا نہیں ہوئی، مثال کے طور پر 1 رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، آپ نماز میں شامل ہوئے، اب اس نماز میں امام سے غلطی ہوئی اور امام سجدہ سہو کریں گے، ٹھیک ہے، تو امام جب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیریں گے، آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے، سجدہ سہو تو کریں گے لیکن سلام نہیں پھیریں گے امام کے ساتھ، یہاں تک کہ جس نے پوری رکعت امام کے ساتھ نہیں پڑھی جس نماز میں، اس نماز میں اگر امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیر رہا ہے اور مقتدی بھی، وہ جس کی پوری رکعت امام کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی اگر سلام پھیرا جان بوجھ کر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اتنا سخت مسئلہ ہے، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آسان کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، ظہر کی نماز میں آپ آئے، مان لیجئے 1 رکعت ہو گئی تھی، پھر آئے آپ، اب آپ 3 ہی رکعت امام کے ساتھ پائے، امام سے کوئی سہو ہوا، غلطی ہوئی، امام سجدہ سہو کریں گے، تو آپ کی چونکہ 1 رکعت چھوٹ گئی تھی تو امام کے ساتھ ہیں آپ، تو سجدہ سہو تو کریں گے، لیکن امام سجدہ سہو کے لیے جب سلام پھیریں گے تو آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ سیدھے ہی کھڑے رہیں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ سہو کریں گے، لیکن سلام نہیں پھیریں گے۔ اگر سلام پھیر دیے جان بوجھ کے نا تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ خیال رکھیں۔ اچھا یہ کئی بار یاد نہیں رہتا، کئی بار یاد نہیں رہتا، اگر بھول سے سلام پھیر دیا تو، اگر بھول سے سلام پھیر دیا تو کیا ہوگا؟ بھول سے اگر سلام پھیرا تو 2 باتیں ہیں، امام کے ساتھ ساتھ اگر سلام پھیرا، بالکل ساتھ ساتھ، تب تو کوئی دقت نہیں، اور یہ بہت مشکل ہے، امام کے بالکل ساتھ کیسے ہوگا؟ تھوڑا بہت تو آگے پیچھے ہوگا۔
اگر امام کے پیچھے سلام پھیرا آپ نے تو آپ کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ جو اپنی چھوٹی بھی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو اس میں بھی آپ ایک سجدہ سہو کریں گے، اپنے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا سجدہ سہو کا بہت باریک ہے، یہ ایک تعداد ہے لوگوں کی جن کو معلوم نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے گا، خاص کر جو 5 وقتہ نمازی ہے ان کو تو بالکل ہو سکے تو اس کو ڈائری میں نوٹ بھی کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، ورنہ یہ بھولنے والا مسئلہ ہے، کئی بار یہ دماغ سے نکل جاتا ہے، اس کو لکھ کر ڈائری میں کئی بار اس پر غور کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یاد رہ جائے گا۔ جیسے آپ کی امام کے بعد اپن نماز پڑھ رہے ہیں 3 رکعت چھوٹی اور اپن بھول گیا 2 ہی کا یاد ہے، پھر کیا کرے گا؟ 2 ہی پڑھے کھڑے ہو کے، ایسا مطلب 3 چھوٹی 2 پڑھا، اب 1 کا یاد نہیں ہے۔ ہاں تو پھر نماز اگر سلام پھیر دیے اور پھر وہی ہوگا کہ سینہ کعبے طرف پھرنے سے پہلے یاد آ گیا تو بقیہ 1 رکعت اور ملا کے 4 کر لیں، سجدہ سہو کر لیں گے۔ امام کے ساتھ؟ ہاں نہیں، آپ کی تو 3 چھوٹ گئی نا، تو آپ امام سلام پھیر دیا، آپ کھڑے ہو گئے 3 پڑھنے کے لیے، اس 3 میں غلطی ہو رہی ہے، تو اس 3 میں اگر آپ نے 2 ہی پڑھا مان لیجیے، یہ کہہ رہے ہیں نا، تو 2 پڑھے تو آپ کی تو مکمل 3 ہوئی، تو نماز تو نہیں ہوگی سلام پھیر دینے سے اور سینہ کعبے سے پھیر دینے سے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اگر سینہ کعبے سے الگ ہونے سے پہلے یاد آ گیا تو پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت اور ملا کر کے سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ 4 رکعت والی نماز میں ہیں اور 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی شروع کر دی، یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ 4 رکعت نماز میں 2 رکعت کے بعد آپ کو اتحیات کے بعد کھڑا ہونا ہے، لیکن آپ کھڑے نہیں ہو کے کیا کرے، آپ نے درود ابراہیمی شروع کر دیا۔ تو درود ابراہیمی اگر شروع کرتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد کی دال تک اگر پڑھ لیتے ہیں درود ابراہیمی تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہم صلی علی تک یاد آ گیا تو سجدہ سہو نہیں ہے، کم سے کم اگر آپ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ایک یہ، اور ایک غلطی بہت ہوتی ہے لوگوں سے، جیسے سورہ ملانا رہتا ہے نماز میں، کوئی بھی نماز ہو، سنت، نفل، فرض، واجب، سورہ ملانا رہتا ہے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھے، اب یاد ہی نہیں آ رہا کیا سورہ ملانا ہے، یاد ہی نہیں آ رہا، اب غور کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ یہ جو بیچ میں خاموشی رہ کر سورہ یاد کرتے ہیں نا، اس میں اگر آپ 3 تسبیح کے مقدار 3 تسبیح پڑھنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جتنا ٹائم لگا اتنا ٹائم اگر آپ یاد کرتے رہے کہ کیا پڑھوں، اتنا ٹائم اگر لگ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور جب سجدہ سہو واجب ہوگا سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو سجدہ سہو کے مسائل بہت سارے ہیں، ہو سکے تو اس کو نا کتابوں سے یاد کر لینی چاہیے، ہر زبان میں کتابیں اویلیبل ہے، آپ بار شریعت، قانون شریعت وغیرہ ہندی میں بھی ملتی ہیں، یہ خاص کر جو نمازی حضرات ہیں نا ان کو تو پڑھ ہی لینا چاہیے پورے، تاکہ تمام چیزیں یاد بھی رہے اور نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ ہماری صحیح ہی ہو، کبھی کمی ہو تو اس کمی کو پوری بھی کر پائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے کتاب و اخبار الاحاد کی حدیث پاک ہے۔ حدیث کیا ہے دیکھیے، حدثنا یحییٰ بن قزعہ حدثنی مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال کنت اسقی ابا طلحہ انصاری فی ابا انصاری و ابا عبیدہ ابن جراح و ابی ابن کعب شرابا من فضیح۔ دیکھیے صحابہ کیسے تھے اور اس دور میں صحابہ کیوں ترقی کرتے تھے اور اسلام کتنا مضبوط کیوں تھا، دیکھیے یہ حدیث دیکھیے۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا انس ابن مالک سے روایت ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاری کو، ابو عبیدہ ابن جراح کو اور ابی ابن کعب کو شراب پلا رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوا تھا، شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ کیا پلا رہے تھے؟ شراب۔ پلا کون رہے تھے؟ انس ابن مالک۔ اور پی کون رہے تھے؟ طلحہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور ابی ابن کعب، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ابو طلحہ اور ابو عبیدہ ابن جراح یہ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ ابی ابن کعب بھی بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ سارے صحابہ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، پلا انس رہے ہیں۔ اور شراب کا کی تھی؟ من فضیح وہو تمر، کھجور کی شراب تھی نا، انگور کی شراب، کھجور کی شراب پلا رہے تھے۔ جیسے شراب پلانے کا دور چل رہا تھا، اتنے میں کیا ہوا، فجاہم آتن، ایک کوئی آنے والا آیا، فقالا، انہوں نے کہا آپ لوگ شراب پی رہے ہیں، ان القمر قد حرمت،
اللہ کے رسول پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے ابھی ابھی، اور شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب مطلب وہ دور چل رہا تھا، حکم آ رہا تھا، وہ آ گیا، مطلب آج نماز کا آ گیا، کل روزے کا آ گیا، پرسوں حج کا آ گیا، نرسوں زکوٰۃ کا آ گیا۔ کیا خوبصورت دور تھا، یعنی شراب پی رہے تھے اور وہ حکم آیا کہ شراب حرام ہے، اور اس کسی آنے والے نے آ کے بتایا آپ لوگ شراب پی رہے ہیں، شراب حرام ہو گئی، اللہ کے رسول پر آیت نازل ہو گئی شراب حرام ہے۔ جیسے ہی ابو عبیدہ ابن جراح نے سنا شراب حرام ہو گئی، فقالا ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا ابو طلحہ یا انس قم الی ھذہ الجرار، ابو طلحہ نے کہا اے انس، جو انس پلا رہے تھے ان سے کہا انس اٹھو، اور فرمایا قم الی ھذہ الجرار فاکسرھا، فرمایا یہ مٹکا اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کو پٹک دو۔ ایسے لوگ تھے وہ، کیا لوگ تھے بتائیے، یعنی شراب ان کے عادت میں اتنا زیادہ تھا، کہا جاتا ہے یہ کھانا بھی جب کھاتے تھے نا تو پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، ایسے شرابی تھے مکہ کے لوگ، یعنی شراب ان کو بالکل ہونا ہی ہونا ایسا تھا۔ لیکن ایسے شرابی جو پانی کے ساتھ کی جگہ کھانے میں شراب پیتے تھے، ایسے شرابی کو جب پتہ چلا کہ حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے تو کیا کرے انہوں نے، فرمایا اٹھاؤ مٹکا اور توڑ دو اور کچھ نہیں۔ ایسے لوگ تھے وہ۔ آج تو شرابیوں کو، مسلمانوں کے شرابیوں کو کان میں پھونک پھونک کے کہو کہ شراب حرام ہے، ان کے ہوش نہیں آتے کہ شراب حرام ہے، ان کو پینا ہے، اور نئے نئے لوگ پی رہے ہیں، نئے نئے طریقے سے نئے نئے شرابی بن رہے ہیں۔ کوئی شراب تو اچھا شراب صرف وہی نہیں ہوتا جو کوئی مشروب کوئی لیکوڈ پیتا صرف وہی شراب نہیں ہے، شراب حرام ہونے کی وجہ ہے نشہ، تو ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، چاہے انجیکشن، چاہے کوئی سیرپ پی لے، چاہے کوئی گولی کھا لے، کوئی ٹیبلٹ کھا لے، جو بھی چیز نشہ لائے وہ حرام ہے، وہ شراب ہے۔ شراب کے حرام ہونے کی وجہ وہ پانی تو نہیں ہے، لیکوڈ میں کیا دقت ہے، حرام ہونے کی وجہ آپ کی عقل کو ختم کرنا ہے، تو جو چیز بھی عقل کو ختم کرے، عقل پہ پردہ ڈال دے، جو شرابی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ساری چیز حرام ہے۔ اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا دور تھا بتائیے کہ بالکل یہ ہوا کہ شراب کا مٹکا اٹھا کے پٹک دیا بھائی، کوئی برتاؤ نہیں، یہ بھی نہیں تھا کہ چلو شراب ہی گرا دو مٹکا بچا لو، نہیں، مٹکا بھی نہیں بچنا، اٹھاؤ مٹکا اور پھوڑ دو۔ اور انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، جو انس سنے، قالا انس کہتے ہیں فقمت، تو میں کھڑا ہوا، الی مہراس لنا، میرے گھر میں ایک لوہے کا دستہ تھا، میں نے اس کو لیا، فضربتها باسفلھا، تو میں نے مٹکے کے نیچے مارا، یعنی اوپر سے بھی نہیں مارا کہ دھیرے دھیرے ٹوٹے، نیچے تہ میں مارا تاکہ نیچے سے سارا شراب گر جائے۔ جی ہاں، بے اسفل ہی، نیچے حتیٰ ان کثرت، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گیا، یعنی یہ حال تھا۔ جی ہاں، وہ جو شراب کا حکم جس دن حرام ہونے کا آیا تھا، جو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، لوگوں نے جب مدینے میں خبر پہنچی پھیلی کہ شراب حرام ہو گیا ہے، تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ اس وقت اس شہر کے گلیوں میں جو نالے ہوتے تھے نا، نالے میں شراب بہہ رہے تھے، سب نے شراب بہا دیا، کسی کے گھر میں شراب نہیں رہا۔ جی، جس کے منہ میں رہا اس نے تھوک دیا، جس کا منہ تھا وہ کلی کر لیا، یعنی اس کے بعد پھر ایک گھونٹ کسی نے اتارا نہیں۔ یہ کمال یہ ہے کہ حرام ہو گیا سننے کے بعد صحابہ نے ایک گھونٹ بھی گلے سے نہیں اتارا، ایسے پختہ لوگ تھے شراب کے معاملے میں۔ اللہ رحم کرے، شراب آج کل بہت عام ہوتا ہے، مسلمان لڑکوں میں شراب عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ طرح طرح سے، کوئی اس کو بیئر کے نام پہ پی رہا ہے، کوئی برتھ ڈے پارٹی کے نام پہ پی رہا ہے، تو شادی کے نام پہ، کچھ ایسے عجیب و غریب کے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ جو نا ایسے نہیں پئیں گے، گھر میں کوئی پروگرام ہے تو شراب پی رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، شادی ہے تو شراب پیا ہے بندہ نے، وہ شادی کمبخت شادی ہے، تم شادی میں مہمانوں کی آؤ بھگت کرو گے یا شراب کے نشے میں مہمانوں کی بے حرمتی کرو گے؟ آج کل مہمان نوازی اس لیے بھی نہیں ہے، وہ پتہ چلا میزبان شراب پی کے ہے، جب شراب ہی پیا ہے تو اس کی عقل تو کام پہ ٹھیک ہی کر رہی ہوگی، اللہ رحم کرے۔ بہرحال شراب جو ہے نا، اس کی سے تو کوسوں دور مسلمان کو رہنا چاہیے، شراب کی قربت مسلمان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی، اور دوسرا اس حدیث پاک میں امام بخاری نے جو لگاتار 2-3 حدیث لائی، اس کے بعد نا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی عظمت، جو پچھلے دنوں آپ نے سنا تھا نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا تیسرا خلیفہ کون ہونا چاہیے، تو آپ نے ابو عبیدہ ابن جراح کا نام سجیسٹ کیا تھا کہ تیسرا خلیفہ یہ ہوں۔ اتنے بڑے صحابی ابو عبیدہ ابن جراح، یہ بھی اس وقت شراب کے ساتھ تھے، لیکن کمال کتنا تھا کہ جب سنا کہ شراب حرام کیا تو توڑوا دیا، برتن ہی توڑوا دیا۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے دیکھیے، یہ حدیث پاک حضرت حذیفہ سے ہے، ان نبی علیہ السلام قال، حضور نے فرمایا اہل نجران سے، لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، نجران ایک علاقے کا نام ہے،
حضور اکرم علیہ السلام نے اس علاقے کے لوگوں سے فرمایا کہ عنقریب تمہارے پاس میں ایک آدمی بھیجوں گا جو امانت دار ہوگا، اور ایسا امانت دار ہوگا جو امانت داری کا حق ادا کیا ہوگا، امانت داری کا حق ادا کیا ہوگا، ایسا بندہ تمہاری طرف بھیجوں گا۔ تو بھیجا کس کو؟ تو جب حضور نے ایسا فرمایا نا تو ان لوگوں کا کیا ہوا؟ فاستشرف لها اصحاب النبی علیہ السلام، حضور کے جو صحابہ تھے وہ انتظار کرنے لگے کون ایسا آدمی ہوگا جو امانت کا حق ادا کر رہا ہے۔ جب وہ انتظار کرنے لگے فبعث ابا عبیدہ، تو حضور نے ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا۔ ایسے امانت دار آدمی، حضور کی زبان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ایسا امانت دار آدمی ہے کہ انہوں نے امانت کا حق ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث امام بخاری نے لائی کہ عن انس قال النبی علیہ السلام لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن جراح، فرماتے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں۔ 3 حدیث امام بخاری نے لائی لگاتار، اور تینوں حدیث میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی شان بیان ہے۔ امت کا امانت دار کہا، شراب کے معاملے میں کتنا سخت تھے وہ دیکھا۔ الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو جائے، صرف شراب ہی نہیں تمام چیزوں میں یہ ہو جائے کہ شریعت آ جائے، یہ منع ہے، اچھا منع ہے، ختم، منع ہے، اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا، ختم، وہ نہیں ہونا، جو منع کیا وہ نہیں ہونا۔ جب یہ بات مسلمانوں کے اندر تھی نا تو مسلمانوں کے جھنڈے بلند تھے۔ اب تو مطلب ہی نہیں کہ کیا منع کیا درست۔ مسلمانوں میں ایک تعداد جو ہے تو وہ تو پتہ کرنا بھی نہیں چاہتی کہ کیا صحیح کیا غلط، زیادہ بڑی تعداد تو وہی ہے۔ جیسے آپ بیٹھے یہاں پر، یہ اس درس کی خبر جو ہے نا یہ تقریباً لوگوں کو ہے، لیکن کتنے لوگوں کو پڑھی ہے کہ مجھے معلوم چلے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے؟ یہ اتنے لوگوں کو پڑھی ہے۔ ایک جو زیادہ تعداد ہے ان کو تو پڑھی بھی نہیں ہے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اسلام میں کیا صحیح کیا غلط ہے، ان کو تو مطلب ہی نہیں ہے، ان کو تو بس جینا ہے، اور جو کرنا ہے کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے نہیں کرنا، اپنے مطابق جینا ہے۔ مسلمان اپنے مطابق نہیں جیتا، مسلمان اسلام کے مطابق جیتا ہے، اور مسلمان کامیاب تب ہوتا ہے جب اسلام کے مطابق جیتا ہے۔ اور آج کل بڑی تعداد ویسی ہے جن کو بالکل کوئی مطلب نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کہنے دو اس کو، جمعہ کے بیان میں لیٹ آنا ہے، کہیں درس و بیان ہے تو جانا نہیں ہے، اور جہاں پر کوئی دین کی بات ہو جانا نہیں ہے، باہر سے کوئی عالم دین بیان کے لیے آئے نہیں جانا ہے، جلسہ جلوس ہو رہا ہے نہیں جانا ہے، یعنی شریک ہی نہیں ہونا ہے دین کے کام میں۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ میں آ گئے کسی طرح تو ٹھیک ہے، وہ جمعہ ہی ہمارا کافی، اور ایک تعداد تو ایسی کہ جمعہ بھی نہیں پڑتی۔ تو جب حالات ایسے ہوں گے تو پھر کہاں سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا؟ اسلام کے جھنڈے کی بلندی شریعت پر عمل کرنے پر ہے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ اگر شریعت پہ عمل ہے تو آپ تعداد ہو نہ ہو آپ بلند ہیں۔ ہم کم تھے جنگ بدر میں، ہم کم تھے جنگ احد میں، ہم کم تھے جنگ حنین میں، ہم کم تھے جنگ احزاب میں۔ اسلام کی ساری جنگ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، ایک جنگ تو ایسی ہوئی رومیوں کے ساتھ جس میں 10,000 مسلمان کے مقابلے میں 10 لاکھ لوگ تھے، 10 لاکھ عیسائی تھے، 10,000 مسلمان تھے، 10,000 کے مقابلے میں 10 لاکھ تھے، پھر بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، میدان چھوڑ کے بھگ گئے 10 لاکھ لوگ۔ غور کریں وہ 10,000 میں کیا بات تھی؟ وہ 10,000 میں بات یہ تھی کہ وہ باعمل لوگ تھے اور اللہ کی قدرت ان کے ساتھ تھی۔ جب آپ کے ساتھ اللہ کی قدرت رہے، اللہ کی رحمت رہے نا، تو پھر آپ کو شکست دے گا کون؟ ایسی کوئی طاقت ہی نہیں پیدا ہوئی جو اللہ کی قدرت آپ کی مدد کرے اور آپ کی شکست ہو جائے۔ قدرت الہی ساتھ ہو اور شکست ہو جائے، ایسی کوئی طاقت ہی نہیں پیدا ہوئی۔ اور اللہ کی قدرت تب ساتھ ہوتی ہے جب اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ صحابہ کا جو یہ طرز عمل ہے یہ ہم سب کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ